الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج بہت ہی اہم درس ہے، اور درس کیا ہے کہ ہم لگاتار پڑھ رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پڑھے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں رہتے تھے. انسانوں میں دشمنی عام ہے، اور اسے مٹانے کے لیے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بہت کوششیں کرتے ہیں کہ انسانوں میں دشمنی مٹ جائے، ملکوں میں دشمنی مٹ جائے، کسی طریقے سے کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے. یہ ہمارا سوچ ہے، ہماری تھنکنگ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، لیکن کیا یہ ہو سکتا، ممکن ہے کہ دنیا میں بسنے والا 7 ارب انسان ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرے؟ ہے نا جی، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان آپس میں بھائی بھائی ہو جائے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یحقر ولا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر دیکھتا ہے، نہ اس پر. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو حقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمان کے لیے برا نہیں سوچ سکتا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان ہی وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے. لیکن پورے انسانیت کا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پوری انسانیت ایک ہی منہج پر چلے لگے، انسانیت میں نفرت، عداوت، دشمنی ختم ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمانے سے پہلے سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں کے دونوں کہاں رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام بھی کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کہاں رہتی تھی؟ جنت میں رہتی تھی. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم حوا، جنت میں جو بھی پھل چاہو بے روک تو کھاؤ. کوئی مطلب ہے یہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. جو دل چاہ رہا ہے جنت میں، جو پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ آپ کھائیے پیجیے. اللہ نے فرمایا جو دل چاہ رہا ہے وہ تم کھاؤ پیو، لیکن ہاں ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے. ایک درخت جس کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور وہ درخت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا یا انگور کا؟ کس کا؟ یہ 2 درخت، دو نہیں تھا، ایک ہی تھا، یا تو انگور یا تو گیہوں کا درخت تھا. چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک رکے رہے. آدم علیہ السلام بھی اس درخت کے قریب نہیں جاتے، اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں جاتی تھی. یہ دونوں کے دونوں درخت کے قریب نہیں جاتے تھے. لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ شروع سے دشمنی کرتا ہے. دیکھو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو نیکی کی دعوت دیجئے، ہم کہتے ہیں آپ اس کو اچھائی کی دعوت دیجئے، ہم کہتے ہیں اس کو آپ سدھارنے کی کوشش کیجئے. تو ہم کہتے ہیں یار یہ سدھرنے والا، یہ سمجھنے والا، یہ ہماری سوچ ہے کہ نہیں سدھرے گا. لیکن شیطان کبھی نہیں. آپ پوری زندگی جو ہے نا، آپ آج سے عہد کیجئے کہ میں پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاروں گا. آج 10 سال ایسا زندگی گزار دیجئے کہ شیطان کی ایک بات بھی نہیں مانی ہے. تو 10 سال کے بعد ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیطان بولے گا یار یہ میرا بات نہیں مانتا، چلو اب اس کو بہکانا چھوڑ دو. وہ جب تک ہمارا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہم دنیا سے نہیں چلے جاتے، تب تک وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب شیطان اپنی شیطانیت سے مطلب کیا بولتے ہیں پیچھا نہیں چھوڑتا، جب شیطان اپنی شیطانیت سے مطلب قدم نہیں ہٹاتا، تو ہم رحمان کے بندے اچھے کام سے کیوں پیچھے ہٹ جائیں گے جی؟ شیطان کا کام ہے بہکانا، ہمارا کام ہے بہکنا. کہ ہمارا کام ہے نہیں بہکنا، تو ہم کیوں بہکیں گے؟ ہم بھی کوشش کریں گے. ہاں اگر ہو جاتا، اللہ نے فرمایا اے شیطان،
اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، اور جب تک قیامت تک جو بندہ تیری اطاعت کرے گا، جو تجھے مانے گا، میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ساتھ ان تمام کو بھی جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہاں جو نیک بندہ مجھے پکارے، جو اپنی گناہوں پر نادم ہو، جو گناہوں سے معافی مانگ لے، قیامت تک کے لیے جو بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اگرچہ اس کے گناہ آسمان تک بھی چلا گیا ہو، میں اس کے ہر گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ تو یہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام مدت دراز تک اس سے بچے رہے، لیکن یہاں پر بھی کیا کیا شیطان نے اپنا کام شروع کیا، اور اپنا کام شروع کرتے ہی اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اور اس طرح ڈالا کہ قسم اس نے کھانے لگا۔ شیطان آ کر قسم کھانے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر کھاؤں۔ دیکھو انسان رب کے نام پر تو 2 نمبری نہیں کر سکتا ہے جی، اللہ کے رسول کے نام پر تو 2 نمبر، انسان ہر جگہ 2 نمبری کر لیتا ہے، لیکن ایک اب جیسے بولتے ہیں نا کہ اب کچھ بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ چلو آؤ قرآن کی قسم کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ قرآن کی قسم یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتا ہے، پھر ہم کبھی اس پہ شک کرتے ہیں نا یار یہ بات سچا ہوگا؟ شیطان نے بھی یہی کیا کہ اللہ کی قسم کھا لی اس نے، کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، جس درخت سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے وہ درخت شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو بھی اس درخت کا پتا کھائے گا، جو بھی اس درخت کچھ بھی کھائے گا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے دھوکے میں نہیں بلکہ رحمان کی قسم جب کھائی، شیطان نے کھایا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہوا کہ اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹا قسم کھا سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹا قسم کھا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جب یہ وسوسہ ڈالا گیا قسم کھا کے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، اس میں سے کھا لیجئے، تو اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا، یعنی آدم علیہ السلام اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، قرآن میں کیا ہے کہ محبوب، قرآن میں اے آدم ولا تقربا هذه الشجرۃ، یعنی آپ یعنی آدم و حوا ان دو، یعنی آدم اور حوا، لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے پھل کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ جو امر ہے یہ امر تحریمی نہیں تھا بلکہ تنزیہی تھا۔ اب تنزیہی اور تحریمی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے تنزیہی، ایک ہوتا ہے تحریمی۔ تنزیہی میں تھوڑا کم حکم رہتا ہے، تنزیہی میں، اور تحریمی میں زیادہ رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ یہ کام مت کرو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ کام مت کرو، تو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ کام مت کرو تمہارے لیے بہتر، لیکن میں نے کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا نہیں ہے۔ دونوں میں سخت جملہ کون سا ہے جی؟ جو ہم نے کہا یہ کام مت کرو تمہارے لیے کرنا نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم مت کرو، تو یہ سخت جملہ ہوا نا۔ لیکن ایک کہا بہتر نہیں ہے، تو اس میں انسان کر لیتا بھی ہے نہیں بھی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تنزیہی، اور جس میں ایک دم سخت حکم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمی۔ تو یہ جو تھا یہ تنزیہی تھا، ورنہ آدم علیہ السلام، ہم کیوں کہتے ہیں تنزیہی تھا؟ ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کوئی بھی نبی کوئی بھی گناہ نبی، ہر انبیاء گناہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اب ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ تنزیہی تھا، تحریمی نہیں تھا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہیں کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، یعنی آدم علیہ السلام سے کون سے خطا سرزد ہو گئی؟ ایک ہوتا ہے اجتہادی خطا اور ایک ہوتا ہے غلطی، ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، پھر وہ کوئی ایک نتیجہ نکال رہا ہے، وہ غلط بھی نکال سکتا ہے، چونکہ 100% وہ صحیح نکال دے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہوتا پڑھا لکھا کچھ، ارے بھائی مثال کے طور پر ابھی ہم کو، چلو اب اس کو میں سمجھاتا ہوں، اجتہادی خطا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجتہد، سنتے ہیں نا مجتہد کا لفظ سنے نا، کہ امام اعظم، امام شافعی، یہ سب کے سب کیا آتے ہیں؟ ہاں مجتہد تھے، مجدد تھے، مجتہد بولتے ہیں نا۔ مجتہد کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے۔ اجتہاد جو ہوتا ہے نا، اجتہاد میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے علم کے مطابق ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ نتیجہ میں کسی ایک کا صحیح ہوگا کسی ایک کا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی خدائی اجتہادی میں اگر صحیح ہے، اجتہاد کی اگر صحیح نکل گیا تو اس میں 2 اجر ہے، اور اگر غلط نکل گیا تو بولیے 1 اجر ہے۔
اس کو عام لفظوں میں یہ سمجھیے کہ ابھی آپ نے مثال کے طور پر ابھی ہم جو ہے ڈرائیور مطلب کیا بولتے اس کو بس چلا رہے تھے اور آپ تمام کو لے کر بیٹھ گئے چلو مقتدی کہاں چلتے ہیں شیر شاہ بابا کے پاس. کہاں چلتے ہیں؟ آپ نے سب دیکھا امام صاحب ہے چلو بیٹھ جاتے ہیں. اب بیٹھنے کے بعد لے کر شیر شاہ بابا کے پاس جانا تھا سب کو لے کے چل گیا کہاں بابو تلا قبرستان. کہاں چل گئے؟ اتفاق سے ہم بچ گئے آپ لوگ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا خیال ہے گورنمنٹ ہم کو چھوڑے گی؟ کیوں نہیں چھوڑے گی؟ ہمارے پاس کیس کون سا جائے گا یہ بندہ کیا کیا ہے؟ مرڈر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ بھائی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ نے سیکھا نہیں ہے. آپ کو کیا آپ کیوں چلا رہے تھے گاڑی؟ آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا, آپ اس کام کو کیے نہیں ہیں, آپ اس کام کو سیکھے نہیں ہیں. اس لیے جب آپ کو گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی, جب آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں تھے تو آپ وہ کام کیے کیوں جو آپ کا لائق نہیں تھا. اسی لیے جو ڈرائیونگ لائسنس بنا لیتا ہے وہ اگر ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس پر اگر مثال کے طور پر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس پر اتنا بھاری کیس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ یہ بندہ سیکھا ہوا تھا پھر غلطی کر گیا. نہیں سمجھے؟ ایک بندہ اب ڈاکٹر ایک مثال اب نیم حکیم کھتری جان نیم ملا کھتری مان کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے جی, وہ MBBS ڈاکٹر ہے, باضابطہ سند یافتہ ہے, باضابطہ اس کو سرکار کی طرف سے مطلب سند ملا ہے کہ آپ ڈاکٹری کا کام کر سکتے ہیں. وہ کسی کو سوئی دیا اور وہ بندہ کیا ہو گیا؟ چلا ہو گیا. اب جا کے کیس ٹھوکیے, کوئی کیس نہیں ہے. بس موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ. مر گیا وہ نہیں بچ پایا. اس کو کہتے ہیں کہ ٹریننگ لے کر کے وہ چیز سکسیسفل نہیں ہونا, پھر بھی کوئی اس کو دوستا ہے. نہیں دوستا ہے. کیوں نہیں دوستا ہے؟ کہ زندگی کا اختیار اس کا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہو سکا جو ضروری تھا وہ پڑھا لکھا بیچارہ اپنے علم کے مطابق اس کو پیشنٹ کو صحیح کرنا چاہا, لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی. اس کی غلطی اتنی پکڑ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا. لیکن ایک عام آدمی آیا دیکھے ارے بیٹا ڈاکٹری لائن میں زیادہ پڑھایا ہے, خرچہ محنت کیا بولتے اس کو انکم زیادہ ہے, وہ نکال کے مطلب MBBS ڈاکٹر بنا کر کے لکھ دے ڈاکٹر فلاں صاحب, اور کوئی گیا اس کے پاس جا کے سوئی بھوکنا تھا بخار کا اور سوئی دے دیا اس زہر کا, پتہ چلا کہاں چل گیا وہ. تو بتائیے وہ بچے گا؟ وہ اس پر ایسا باہری کرمنل کیس جائے گا, مرڈر کیس کے اندر وہ داخل ہوگا اور زندگی بھر پھر جیل کے اندر کیا کرے گا؟ خود سوئی لے گا وہ. کیا لے گا وہ؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے بغیر اب ہم جو اجتہاد کرتے ہیں نا, ہمارا جو عوام الناس ہے, ہمارے رائے کے مطابق ایسے ہونا چاہیے. جیسے ہمارے رائے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ قربانی اتنا کروڑوں کیوں کریں گے یار؟ 2-3 آدمی کر لے, سب کے سب کیا کر لے, باقی سب غریب کو پیسہ دے دے. یہ ہم اجتہاد کریں بغیر پڑھے لکھے. آپ کوئی بھی کام کیجئے گا وہ کام جرم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ گاڑی سیکھا ہوا ہے پھر بھی وہ ایکسیڈنٹ کر گیا, یہ اس کی غلطی بولیے نہیں ہے. لیکن اگر وہ مر بھی جاتا ہے, وہ ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے, تو اس کے لوگوں کو بھی سپورٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہوتا ہے, کسی طرح کا کوئی کیس نہیں بنتا. اسی طرح ایک بندہ علم سیکھتا ہے, قرآن حدیث جانتا ہے, وہ جانتے جانتے اتنا علم لے لیتا ہے کہ وہ مجتہد کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. پھر وہ بندہ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے, تو اب چونکہ پڑھا ہوا بندہ تھا دونوں کا دونوں, ایک نے مسئلہ یہ نکالا ایک نے یہ نکالا, لیکن ایک سے غلطی ہو گئی تو اللہ کریم رحیم ہے, اللہ کریم اجتہاد پر بھی اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. کلیئر سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح آدم علیہ السلام اپنے علم سے سمجھے کہ اپنے علم سے اجتہاد کرتے ہوئے سمجھے کہ لا تقربا هذه الشجرۃ میں تنزیہی ہے, تحریمی, اس لیے کہ نبی کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے. لیکن آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب تھے. اب مثال دے رہا میں آپ کو, ایک بندہ یہ ہے اور ایک بندہ یہ ہے, یہ میرا شاگرد خاص ہے, یہ میرا اپنا آدمی نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب یہ بندہ چھوٹا سا بھی غلطی کرتا ہے نا تو ہم اس کو بڑا مارتے ہیں, لیکن یہ بندہ کچھ کیا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں. آدمی بولے گا کہ نہیں اس تھوڑا سا غلطی کے امام سے اس کو مار دے, نہیں, جس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی بھی غلطی انسان برداشت بلا تمثیل سمجھنے کی کوشش کیجیے. آدم علیہ السلام جو یہ کیے تو جیسے ہی وہ پھل کو کھائیں, میں اس درخت کے قریب گئے کھائیں, تو چونکہ دربار الہی میں آدم علیہ السلام بڑا مقرب تھے اور بڑے درجات پر فائز تھے, اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے. اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے. فوراً ہی بہشتی لباس یعنی جنتی لباس دونوں بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے, اور خدا بند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے اتر جاؤ. کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے اتر جاؤ. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2 خاص باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں؟ بس یہی ہم نے آپ کو بتایا کہ انسانوں میں دشمنی
بولیے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا جو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں ایک دوسرے سے دشمنی چلتی رہے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا جنت سے اتر جاؤ کہ تم میں سے بعض کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ اور دوسری یہ ہے کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ہی ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق، یعنی یہ جو ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام شجرۃ الخلد کے قریب گئے ہیں، اس میں سے کچھ کھا لیے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو ہے بہشتی لباس وہ اتار دیا گیا، پھر آپ کو جنت سے کہاں بھیج دیا گیا؟ زمین پر آپ کو اتار دیا گیا، پھر آپ ہی سے نسل چلے، مطلب یہ ایک طرح سے دیکھا جائے کہ انسانوں کی نسل انسانی کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم، اب جیسے ایک عام مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام گناہ کر گئے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس سے پہلے ہم کئی ساری باتیں ہم آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ دیکھو یہ اللہ اور نبی کا آپس کی بات ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو میرا باپ اگر مجھے تماچا مارتا ہے تو آپ میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہا ہے۔ اگر میرا باپ مجھے کڈنگا کہتا ہے، نالائق کہتا ہے، بیوقوف کہتا ہے، جاہل کہتا ہے، میرا باپ مجھے کہتا ہے تم کوئی لائق کا نہیں ہے، تو آپ لوگ میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیے گا کہ آپ کوئی لائق کا نہیں ہے۔ کل ہو کر کے کہنے لگے، اگر جیسے یہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی گناہ کر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اب کل ہو کر کے آپ مثال کے طور میرے گھر آئے، میرے والد صاحب نے کہا اے کڈنگا ادھر آؤ، کیا کہا؟ کڈنگا۔ تو کل سے آپ باہر جا کے ملنے لگے، ملنے کے بعد بولے ارے امام صاحب کا تو ابو کڈنگا بولے تو ہم لوگ بھی کڈنگا بولیں گے۔ ارے باپ اور بیٹا کا رشتہ الگ ہوتا ہے نا بھائی، باپ اپنے بیٹے کے سامنے وہ الفاظ سے نہیں بولیں گے، لیکن یہاں سے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا کہ آپ مثال کے طور پر میرا باپ بولے کہ تم تو کوڑی ہو، تو کل ہو کر کے کو بولتے کہ امام صاحب کوڑی ہے۔ کس سے سنے بھائی؟ امام صاحب ابو سے سنے۔ کیا دلیل دے رہے؟ تو بیوقوف انسان نہ کہلائے گا۔ اب اللہ نے اپنے بندے، مقرب بندے آدم علیہ السلام کو جو بھی الفاظ قرآن میں کہا گیا ہے، یہ کسی بھی عام آدمی کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ الفاظ ہم آدم علیہ السلام کے لیے یوز کریں۔ جو یوز کرتا ہے، جو استعمال کرتا ہے، بالکل وہ کیا ہے؟ احمق ہے، بالکل بیوقوف ہے، قرآن حدیث سے بالکل آشنا نہیں ہے، قرآن حدیث کا اس کے پاس بالکل علم نہیں ہے۔ اللہ، اب ہم مثال کے طور پر کہیں یا اللہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، سیاہ ہے، مجھے بخش دے مالک، مجھے معاف فرما دے یا اللہ، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، حجرے میں بند ہو کر کے مولا میں نے تیری نافرمانی کی، گناہ کیا۔ اب آپ نے دعا میں یہ ریکارڈنگ کر لیا، کتاب میں لکھ دی، امام صاحب خود کہہ رہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، حجرہ میں امام صاحب گناہ کیے ہیں۔ ارے بھیا، ہم اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ تو اب کوئی ایرو گیرو نتھو تھیرو اٹھ کے کہے گا کہ آدم علیہ السلام بھی ظلم کیے ہیں، تو بتا یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، ورنہ انسان یہاں پر اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو انبیاء کے شان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں جو بھی جملہ انبیاء کے شان کے خلاف ہوتا ہے علماء نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں، دشمنیاں چل رہی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوگی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب میں عداوت ہوگی، کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ لائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے لوگوں کو ٹھیکیداری لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم پورا انسانوں میں کیا کر دیں گے، محبت کو عام کر دیں گے۔ بھائی آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ آپ کا صرف یہ فارمولہ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف، بولیے ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف، ورنہ آپ یہ ٹھیکیداری لیں گے کہ ہم سب کو خوش کر دیں گے، تو دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جو سب کو، بولیے، خوش کر دے گا۔ اب مثال کے طور پر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہم کو نہیں دینا ہے، پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، جیسے بعض لوگوں کو کسی نہ کسی پہ تکلیفیں ہوتی ہے، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بھیا تم اپنا السلام علیکم کیا، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی کو اگر سکھ نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں دکھ پہنچانے کی بھی ضرورت، اور ہمیں دکھ پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں آپس میں عداوت دشمنی کا بازار ہمیشہ سے گرم رہے گا، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی ہے، اندھیرے اور اجالے کی دشمنی ہے، دیکھو ابھی اندھیرا ایک اجالا ہے جی، اس میں بھی غور و فکر کر رکھا، یہ بدیہی بات ہے نا، ابھی کیا ہے اجالا، تو جس طرح اندھیرا، اگر اندھیرا کو لاؤ گے تو اجالا رہے گا، یہ دونوں آپس میں جانی دشمن ہے بھائی، جانی دشمن، ایک رہے گا تو دوسرا نہیں رہے گا۔ اب کو بولے گا ہم دونوں کا دونوں ملائیں گے، اندھیرا بھی لائیں گے اور اجالا بھی لائیں گے، اب وہ ریسرچ کر رہا بیٹھ کے اندھیرا کیسے لایا جائے، اجالا کیسے لایا، اس میں تحقیق کیے ہوئے، ارے پاگل کہیں گا، یہ تحقیق نہیں ہوگا، یہ تم وہ کام کر رہے ہو جو کبھی زندگی میں سکسیسفل ہونا ہی نہیں ہے۔ جیسے اندھیرا، آگ اور پانی کا آپس میں دشمنی ہے، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں آپ دشمنی ہی کر کے رہیے اور دل میں بٹھا لیجئے کہ اب تو دشمنی تو ختم نہیں ہو سکتا ہے، دشمنی ختم پوری انسانیوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن بھائی بھائی میں تو محبت ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، ارے مسلمان مسلمان میں تو محبت کر سکتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا نا، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، مسلمان مسلمان میں محبت نہیں ہے، ہم کس سے محبت کرے جا رہا تھا، غیروں سے محبت کر رہے ہیں۔ دیکھو دشمنی اگر آ جاتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے مسلمان مسلمان میں آپس میں کیا ہے، بولیے کیا ہے، بھائی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق کریں، کیا کریں، یہ حدیث سمجھنے کی کوشش کیجیے، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک کیا کریں، بولیے قطع، یعنی بات چیت بند کر دیں۔ یہاں تک ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے۔ تو آپس میں صلہ رحمی یہ ضروری ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا، وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کریں۔ اچھا برتاؤ آپ کے ساتھ، آپ کو سب کے ساتھ کرنا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی تھیوری نکالے گا کہ ہم پوری دنیا کو خوش کر دیں گے، تو یہ ایسا کبھی زندگی میں، اس لیے آپ نے جو کام ہمارا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، جو کام ہمارا نہیں ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے روضہ رسول اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔